جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، مرض لگتی ہے، جیسے بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں ہیں۔ بے شک۔ تو ان روحانی بیماریوں میں سے ایک یہ بخل بھی ہے، حرص بھی ہے اور حسد بھی ہے۔ بالکل۔ اب بخل کیا ہے کہ بخل کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جہاں پر شرعاً، عادتاً اور مروتاً خرچ کرنا واجب ہو اور وہاں پہ وہ خرچ نہ کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کو آپ اگر بخیلی میں یعنی جو بندہ فضول خرچی نہیں کرتا آپ کہیں گے بخیل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں پر شرعی طور پر اور عادت کے اعتبار سے مروتاً جس کی ضرورت ہے، واجب ہے وہاں پہ خرچ کرنا، اور وہاں پہ ایک بندہ خرچ نہیں کرتا، وہ اپنے پیسے کو بچاتا ہے، تو وہ یعنی بخیلی کر رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے ڈر رہا ہے کہ میں اگر خرچ کروں گا تو یہ کم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے، بے شک۔ اور پھر رمضان المبارک میں تو اور 70 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مال خرچ کرنے سے۔ اب دیکھیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے اور اس میں ہیلے بانے کر کے جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے پیسے کو نکال لیتے ہیں یا ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرچ کرنے سے مال کم ہوگا، حالانکہ زکوٰۃ کا معنی یہی ہے پاک کرنا۔ تو خرچ کرنے سے اللہ کا دیا ہوا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس سے مال پاک ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے لیے 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ جب وہ بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اس کو اور مال عطا فرما۔ بے شک۔ اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ جہاں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے وہ اپنے یعنی جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اگر بندہ یہ سوچے کہ مجھے جو مال ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ کی توفیق سے ملا ہے، تو اگر وہ اس میں مال کو روکتا ہے تو وہ فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے، کیونکہ یہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیل کو جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، یعنی بخیل آدمی کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ اس کی فطرت میں ہو، چاہے اس کی سوچ میں ہو، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بخل جو ہے وہ انسان کو اچھا اخلاق بنانے میں بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور انسان کی یعنی سیرت بھی جو ہے نا وہ ناقص ہو جاتی ہے، لہٰذا اس بخل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ حرص ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لالچ۔ تو لالچ سے بھی اسلام نے منع کیا ہے کہ بلا وجہ آپ چیزوں کی خواہشات، کیونکہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بہت زیادہ خواہشات سے بچو، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ خواہشات کریں گے تو ان خواہشات کے حصول کے لیے جو آپ کے دل میں یعنی آئیں گی اس کے لیے پھر آپ کوشش کریں گے، پھر جب آپ کوشش کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ جائز ناجائز کو نہیں دیکھیں گے، بالکل یہی آپ حلال اور حرام کو نہیں دیکھیں گے، تو یہ لالچ آپ کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دے گی، بے شک۔ آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس لیے اس حرص سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو حرص ہونی بھی چاہیے، آپ کو اگر حرص ہونی چاہیے تو وہ پھر دین میں ہونی چاہیے نا، بے شک۔ اور پھر اگر آپ نے حرص کرنی بھی ہے تو اس بندے سے کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے بالکل ایسا ہی اور دن رات خرچ کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اولاد دی ہے تو آپ اس کی حرص کریں، اگر وہ اس کی اولاد نیک ہے تو آپ یہ لالچ کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں نا۔ آپ یہ لالچ نہ کریں کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، بلکہ آپ یہ دل میں تمنا کریں کہ جس رب نے اس کو دیا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ذلت دے دے، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے دے۔ تو اس میں بندے کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ شرع سے زیادہ قریب ہے کہ جتنا آپ کے دل میں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق رہنے کی خواہش ہوگی اور اس کے مطابق خرچ کرنے کی خواہش ہوگی، اللہ تبارک اسی کے حساب سے آپ کو دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا بھی ہے، مال دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اور وہ حرص کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دیتا ہے، پھر وہ اب دیکھیے اللہ کا دیا ہوا مال ہوتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، بالکل، یعنی لالچ میں آ کر مال کو بھی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسی مال سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حرص اور لالچ سے جو ہے نا وہ منع کیا ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگلی جو روحانی بیماری ہے اور وہ ایک خطرناک بیماری ہے وہ ہے حسد۔
جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا وہ لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے دیا ہے، یعنی جو اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل پر حسد کرتے ہیں۔ حالانکہ حسد دیکھیں کائنات کا جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے، اور سب سے پہلا جو گناہ ہے شیطان نے کیا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے کیا ہے۔ اب حالانکہ میں نے پہلے بھی آیت مبارکہ پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ اب حسد کی تعریف کیا ہے؟ اسلام میں حسد ناجائز ہے، حرام ہے، اور رشک جائز ہے۔ حسد کی تعریف کیا ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ فلاں کو اتنا مال ملا ہے اور فلاں کو یہ چیز مل گئی ہے، بنگلہ اور کوٹھی ملا ہے، یہ اس کے پاس سے ضائع ہو جائے۔ اور